الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ ایک عورت نے آ کے گزارش کی کہ اے موسیٰ، آپ کوہ طور پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو میرے بارے میں ذرا پتہ کریں کہ میرے ہاں اللہ تعالیٰ اولاد دے گا۔ وہ عورت بے اولاد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بی بی ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ سے تیرے بارے میں بات کروں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جب گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، اے باری تعالیٰ، فلاں عورت نے میرے سے اپنے بارے میں پوچھا ہے کہ میرے ہاں زندگی میں اولاد ہوگی یا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ، اس عورت سے جا کے کہہ دو کہ تیرے ہاں اولاد نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو اس عورت سے آپ نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تیرے بارے میں پوچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس عورت کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ وہ عورت مایوس ہو کے چلے گئی۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ آپ نے کیا دیکھا کہ اس عورت کے ارد گرد بچے پھر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ بی بی، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ تیرے ہاں تو کوئی بچہ نہیں ہوگا، تو یہ بچے کہاں سے آئے؟ اس عورت نے کہا، اے موسیٰ، تو نے تو کہا تھا کہ میرے اولاد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو مجھے 7 بیٹے دیے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ پھر آپ کا کوہ طور پہ جانا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا باری تعالیٰ، تو نے اس عورت کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کے ہاں تو اولاد نہیں ہوگی، مگر میں نے تو دیکھا کہ اس کے 7 بیٹے تو نے عطا کیے ہیں۔ تو آپ نے تو خود ہی کہا تھا، تو اب اس کو 7 بیٹے کس نے عطا کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، اس کو میں نے ہی عطا کیے ہیں۔ تجھے یاد ہوگا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ مجھے انسانی گوشت کی ضرورت ہے، اور تو مارا پھرتا رہا گوشت کو حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ تو بھی تو انسان ہی تھا، تو اپنے جسم میں سے گوشت نکال کے مجھے دے سکتا تھا، مگر تو نے مجھے اپنے جسم میں سے گوشت نکال کے نہیں دیا۔ تجھے یاد ہوگا کہ تو ایک شخص کے پاس گیا تھا اور تو نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت مانگا ہے، مجھے انسانی گوشت کی ضرورت ہے۔ تو وہ شخص نے جب سنا تو اس نے کہا، موسیٰ، اگر اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت مانگا ہے تو میرے جسم میں سے ہر حصے کا گوشت نکال کے لے کے جا سکتے ہو۔ تو نے اس شخص کے جسم کے ہر حصے کا گوشت اتارا اور وہ تو لے کے آیا، حالانکہ تو خود بھی انسان تھا۔ وہی شخص ایک دن اس عورت کے گلی میں سے گزرتے ہوئے اس نے صدا لگائی کہ جو 1 روٹی دے گا وہ اسے 1 بیٹا ملے گا، جو 2 روٹیاں دے گا اسے 2 بیٹے عطا ہوں گے، جو 3 دے گا اسے 3 بیٹے ملیں گے۔ اسی طرح اس نے 7 تک گنتی گنی۔ وہ عورت سن رہی تھی، بھاگی گئی اور وہاں اپنے گھر سے 7 روٹیاں اس فقیر کو لا کے دے دیں۔ اس بزرگ شخص نے دعا دی کہ جا، اللہ تجھے 7 بیٹے عطا کرے گا۔ اے موسیٰ، جب اس شخص نے میرے کہنے پہ اپنی جسم کی بوٹیاں نکال کے دے دیں، تو کیا میں اس کے کہنے پہ اس عورت کو بیٹے نہ عطا کرتا؟ یہ میری خدائی نے گوارا ہی نہیں کیا۔ حالانکہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں تھی، لیکن اس ولی اللہ کے کہنے پہ میں نے اس عورت کو 7 بیٹوں سے نوازا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ واقعہ درس دیتا ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے وعدوں کو پورا فرماتا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی فرض عبادت کرنے کے بعد نوافل میں کثرت کرتا ہے تو پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس سے میں دیکھتا ہوں، اس کی میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔
حتیٰ کہ جب وہ کسی سے وعدہ کر لیتا ہے تو میں اس کے وعدے کو پورا بھی فرماتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔